بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو داستان گو میں خوش آمدید۔ تو آج کی ہماری جو داستان ہے وہ ایک بحری جہاز سے متعلق ہے کہ ایک سامان سے بھرا ہوا بحری جہاز محو سفر تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز ایک طرف کو ڈوبنے لگا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ جس کا زیادہ سامان ہے اس کو پھینک دیتے ہیں سمندر میں تاکہ اس کا بیلنس برابر اور سیدھا ہو جائے۔ اس جہاز میں زیادہ تر سامان ایک تاجر کا تھا، تو اس نے بات کی، اعتراض کیا کہ میرا ہی سارا سامان کیوں پھینکتے ہو، تمام لوگوں کا سامان تھوڑا تھوڑا کر کے پھینک دیتے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ تو وہ جو دوسرے تاجر تھے انہوں نے اس تاجر کو اس سامان کے سمیت ہی اٹھا کر پھینک دیا سمندر میں۔ کافی دیر موجوں سے لڑتا رہا، بے ہوش ہو گیا اور اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا کہ اب میں نہیں بچنے والا، سمندر میں طوفان میں کہاں بچوں گا۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو وہ ایک سنسان جزیرے پہ تھا، سمندر کی لہریں اس کو پاؤں کو ٹچ کر رہی تھیں اور وہ اٹھا، اپنے آپ کو سنبھالا اور دیکھا کہ وہ زندہ ہے، اور اس نے وہاں پہ ان لکڑیوں سے ایک اپنی جھونپڑی بنائی اور اس کو کھانے کے لیے کچھ انتظام کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے کچھ مچھلی پکڑی، کچھ اس جزیرے سے اس کو چھوٹے موٹے جانور مل گئے، پرندے مل گئے جن کو وہ کھاتا تھا۔ تو ایک دن وہ جھونپڑی کے پاس بیٹھا آگ جلا کے اپنے لیے کھانا پکا رہا تھا، تو اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی اسی آگ سے، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ آگ کو کسی طرح قابو پا لے، لیکن وہ اسے قابو پایا نہیں گیا۔ تو وہ زور زور سے چلانے لگا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا کہ اے اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تم نے مجھے میرے سامان میں سمندر میں غرق کر دیا، اب وہاں سے میں بچا تو ایک میرے پاس یہ کل معلوم تھا میری جھونپڑی تھی، اس کو بھی جلا دیا آپ نے۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوا اور لڑتا ہوا اس کو نیند آ گئی۔ صبح جب اٹھتا ہے تو ایک عجیب ہی منظر دیکھتا ہے کہ کنارے پہ ایک کشتی لگی ہوئی ہے اور کچھ ملاح ہیں جو اس کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ ملاحوں سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آپ کو کیسے پتا کہ میں ادھر ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس جزیرے کا ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ غیر آباد ہے، لیکن یہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، تو اس دھوئیں کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی انسان ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اس دھوئیں کو دیکھ کے تو ادھر آ گئے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اور پھر ان ملاح لوگوں نے پوچھا اس تاجر سے کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ تو اس نے اپنی روداد، اپنی داستان سنائی کہ اس طرح جہاز میں تھا، تو وہ جہاز جو ہے نا وہ انہوں نے میرا سامان بھی پھینک دیا اور مجھے بھی پھینک دیا۔ تو وہ ملاح بڑے حیران ہوئے اور ان ملاحوں نے اس تاجر کو بتایا کہ وہ جہاز وہاں سے کچھ ہی دور جانے کے بعد پورا کا پورا جہاز ہی تباہ ہو گیا تھا۔ تو وہ بندہ جو کچھ گھنٹے پہلے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوا اور لڑتا ہوا سو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا اور روتا روتا جو ہے نا وہ سجدے میں گر گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا جہاز سے پھینکا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی، اور اس کی جھونپڑی کو آگ لگنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی۔ تو خواتین و حضرات، کہنے کا مقصد صرف یہی تھا، یہ ساری داستان سنانے کا، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، ایک ہماری پلاننگ ہے۔ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں کون سی چیز کس وقت پہ دینی ہے، تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں گے وہ ذات ہمیں اتنا زیادہ دے گی۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات، دیکھتے رہیے اپنا چینل۔ اللہ حافظ۔